یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت مسجد اقصیٰ کی جو انتظامیہ تھی وہ 29 لوگ تھے، ہر کسی کی یہ خواہش تھی اس کی پرورش میں کروں، ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا۔ چنانچہ یہاں پر یہ فیصلہ مشکل ہو گیا کہ 29 لوگوں میں سے مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا؟ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں پرورش کروں۔ چنانچہ طریقہ کار یہ وضع کیا گیا، طریقہ کار بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، آخر میں تو ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، مگر کیسے آئی کہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ جس پن سے جس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو میرے اردن میں ڈالتے ہیں، جس کا قلم اپنی جگہ رک گیا۔ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ جس کا قلم اپنی جگہ رک گیا، میرے اردن تیز بیتی تھی تو پانی کی یہ تاثیر ہے کہ یہ بہا کر لے جاتا ہے، تو ہم 29 لوگ اپنا قلم اس کے اندر پھینکیں گے، جس کا قلم رک گیا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اور ایک دوسری بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہم 29 لوگ اس نہر میں قلم ڈالیں گے جس کا قلم الٹی سمت میں بہنا شروع ہو گیا، یعنی جس سمت سے پانی آ رہا ہے اس سمت بہنا شروع ہو گیا، وہ اس کی کفالت کرے گا۔ سارے اس پر راضی ہو گئے، چنانچہ اس طرح قرعہ ڈالا گیا، اور وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں آیا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مریم علیہ السلام سے ایک خونی رشتہ بھی تھا، وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ مریم علیہ السلام کی ایک خالہ تھی، عائشہ ان کا نام آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو وہ اس چیز کا پہلے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو گویا یہ میری بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا۔ لیکن انہوں نے کفالت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس میں بھی مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی آ گئیں۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوتی گئی، جب بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، قرآن مجید کہتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، حضرت مریم علیہ السلام کا کہیں پر نکاح نہیں ہوا، کہیں پر شادی نہیں ہوئی، کہیں ان کی نسبت نہیں ہوئی، لیکن فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ رب العالمین تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک نشانی کی جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کو پیدا فرمائیں گے جو بغیر باپ کے ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب فرشتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میری منگنی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا اور میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرشتوں نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین کر لیتے ہیں جیسا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے،